بنیادی بات یہ ہے کہ استغفار کی صورتیں کیا ہیں، کلمات کیا ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں جو انسان کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، یہ ہم مجاز صاحب سے جانیں گے۔ جی مجاز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مغفرت کہتے ہیں عربی میں ڈھکنے کو، کور کرنے کو۔ معافی کے لیے تو اور لفظ بھی آئے ہیں، لیکن مغفرت کے لیے ایک بخشش لفظ آیا ہے، بخشش کرنے کو۔ آخرت میں ہماری یہاں کی زندگی سب کے سامنے کھول دی جائے گی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو یہاں بیوی بچوں تک سے چھپا لیتے ہیں، لیکن وہاں سب کے سامنے وہ اوپن ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس میں شرمندگی لازمی ہے لوگوں کے سامنے، لیکن یہاں یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ مغفرت جن لوگوں کی اللہ نے کر دی ہوگی، مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رجسٹر ہی نہیں کھلے گا، مطلب انہیں کوئی شرمندگی کسی کے سامنے نہیں ہوگی۔ اس کے تمام، آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح سے ہم میسج ڈیلیٹ کرتے ہیں، ان کے تمام جو بدعمال ہیں وہ ان کے نامۂ اعمال سے ڈیلیٹ کر کے ان کی مغفرت کر دیا، ڈھک دیا جائے گا۔ لیکن یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو یہاں لوگوں کے عیب چھپاتے ہوں گے، لوگوں کی کمیوں پہ پردے ڈالتے ہوں گے۔ ہمارا تو آج معاشرے میں حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے عیب ذرا سا ہمیں پتہ لگ جائے اچھالتے پھرتے ہیں، لوگوں کی برائی کرتے پھرتے ہیں، غیبت کرتے پھرتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے میڈم کہ ہم بمبئی کی گاڑی میں بیٹھیں اور امرتسر ہمیں جانا ہو اور ہم امرتسر پہنچ جائیں۔ اگر ہمیں اپنی مغفرت چاہیے اللہ سے تو لازمی ہمیں اس کی شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ جو سب سے بڑی شرائط ہے کہ ہم لوگوں کے، وہ یہی ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، تب اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ۔ اقبال نے فارسی ایک شعر میں بات کہی، میں وضاحت کر دوں اردو میں اس کے ترجمہ، کہ اللہ ہو سکے تو میرا حساب نہ لینا قیامت میں، لیکن اگر حساب لینا ہی اتنا ہی ضروری ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا، مطلب مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ مطلب وہاں یہ لازمی ہے کہ ہر ایک کا حساب کتاب ہونا ہے، اور جتنے بھی حلال کام کیے ہیں، جتنی بھی حلال کمائی ہو، ان سب کا سب کو حساب دینا ہے، اور جتنے حرام کام کرے ہیں ان کا عذاب بھگتنا ہے۔ یہ لازمی ہے سب کے لیے۔ اچھا صاحب، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان گناہوں کا احساس اور ادراک تک نہیں ہوتا۔ جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی قابل گرفت ہیں، ان پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا۔ بالکل ہوگا۔ کیسے انسان ہر وقت اللہ کی نظر میں رہتے ہوئے اور خود کو جواب دہ بنائے رکھے؟ وہ اصل میں پہلے تو ہمیں وہی قرآن کی طرف ہی آنا پڑے گا، حدیثوں کی طرف۔ حضور کی زندگی 63 سال کی حضور کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ ہم نے حضور کی 63 سالہ زندگی میں 24 گھنٹے، جو ہمارے لیے عبادت ہے 24 گھنٹے کی، ہم نے صرف 1.5 گھنٹہ لیا ہوا ہے اس میں سے، نمازوں کا تمام ان عبادتوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ حضور کی 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے لیے عبادت ہے۔ اس زندگی کو اگر ہم پڑھیں اور اسے اپنے عمل میں لائیں تو لازمی بات ہے کہ ہماری مغفرت انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ قرآن کی چند آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جن میں مغفرت کا ذکر اللہ رب العزت نے کر کے بھیجا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ 268 نمبر آیت میں سورہ بقرہ کی کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ مطلب شیطان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور اللہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں مغفرت دوں گا۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے، میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کا حال کہ لوگ جو ہیں وہ آڑے وقت کے لیے پہلے مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں، پھر آڑے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ہم اگر اللہ پہ توکل کر کے اس کا دیا مال اس کی راہ میں خرچ کریں تو مغفرت لازمی ہے۔ پھر ہم مغفرت کی طرف آ رہے ہیں، اور رسول پاک کی زندگی کا آپ نے حوالہ دیا مجاز صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ جو آپ کے صحابہ ہیں وہ بھی تقریباً جو ہے عشر مبشرہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اس کے باوجود وہ خشیت الہی سے روتے رہتے تھے۔ رسول پاک ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے روتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ جانے میری مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ حضرت ابوبکر کا یہ حال ہے۔ حضرت عمر کو جب شہادت کا یعنی ان کے موت کا وقت قریب آیا، شہید کر دیا گیا، تو نزا کے عالم میں ان کا سر اپنے بیٹے کی گود میں تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کی گود میں تھا، اور انہوں نے کہا بیٹے مجھے زمین پر لٹا دو، اور اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گئے اور مٹی پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور اس مٹی کو اپنے چہرے پر ملنے لگے،
اور روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، کہ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تجھے تیرے اللہ نے معاف نہ کیا، تیری مغفرت نہ کی۔ تو آپ یہ سوچیں مجاز صاحب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول پاک کی زندگی پر اسی نقش قدم پر چلتے رہے، حضرت ابوبکر کی زندگی ہو چاہے حضرت عمر کی زندگی ہو، اور اس کے بعد عشر مبشرہ میں ہے، جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ خوف خدا سے رو رہے ہیں اور ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں، میری مغفرت نہ ہو۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ان لوگوں کی نظر میں ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تھی اور حضور سامنے تھے۔ ان لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ ہم اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اصل میں جو ناقص لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال کرتے ہیں اور اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو کامل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے فضل پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ قرآن میں ہی اللہ رب العزت نے یہ بات سورہ نجم کی 32 نمبر آیت میں کہی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے والوں کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا اللہ پاک اور انہیں مغفرت کر دے گا، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ یہ سورہ حدید کی 20 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے دنیا کی زندگی کو سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں بتایا، مطلب ہم اسی میں ملوث ہو گئے۔ جی اصل میں دھوکہ تو یہی ہے نا کہ ہم 60-70 سال کی زندگی جو ہے اپنی اس سے سب کچھ سمجھ بیٹھے، جبکہ ہماری آنے والی کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی جو ہے اس کا دیباچہ ہے، اس کے لیے امتحان کا وقت ہمیں دیا گیا تھا کہ اس کی تیاری کرنی ہے، ہم اسی میں الجھ کے رہ گئے۔ تو یہ دھوکہ ہی تو ہے کہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے، کسی بزنس مین کو آپ دیکھیں کہ وہ 60-70 روپے کے نقصان کے لیے مطلب فائدے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے کا اپنا نقصان کر لے گا، یہ تو بزنس کے خلاف ہے۔ جبکہ اللہ کی مغفرت اتنی بے پایاں اور وسیع ہے مجاز صاحب کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، معاف کر دیا۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان وہ ایسے کام تو کرے، ایسے اعمال کرے، یا ایسے اس کی زندگی اس پیٹرن، اس نمونے پہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے قرب کا یا اس کے نجات کا ذریعہ بنے۔ ہم استغفار کی مختلف صورتیں جانتے ہیں، اکثر مولانا صاحبان بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح اللہ سے مغفرت طلب کرو، اس میں دل کا خلوص بھی ہو، اعمال نیت بھی ہو، اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ بنیادی چیز ہم اپنے اعمال کی جانب آ رہے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں انسان لاکھ گناہگار سے ہی بخش دیا جاتا ہے۔ ہاں اصل میں ایک آیت اور بتاتا ہوں آپ کو، سورہ حجرات ہے قرآن میں 49 نمبر پہ، اس میں اللہ رب العزت نے 3 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ اپنی آوازیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پست رکھیں گے ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس سے پہلی ایک آیت ہے 2 نمبر آیت سورہ حجرات کی، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنی آوازیں حضور سے اونچی کریں گے ان کے تمام اعمال جو ہیں میں غارت کر دوں گا، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ مطلب یہاں پروٹوکول بیان کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور کی حد درجے کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے مشن پہ چلنا، ان کی سنتوں پہ چلنا، ان کی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو حضور کی مدد میں آئیں گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا وہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں بالکل نہ تو کسی مذاقی انداز لیں، نہ بے ادبی ہو، نہ بے احترامی ہو، تب حضور کی آوازوں سے ہماری آوازیں نیچی رہیں گی۔ اصل میں اس آیت کے پیچھے یہ تھا کہ بدو لوگ جو آتے تھے نا وہ زور زور سے حضور کو ان کی عادت تھی، وہ اپنے طریقے سے تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایک ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صحابی، جب یہ آیت اتر گئی تو انہوں نے حضور کی محفل میں آنا بند کر دیا کیونکہ ان کی آواز تھوڑی سی بھاری تھی، تو وہ ڈر گئے اس بات سے، بلکہ روتے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری آواز نکل جائے اور میں کافر ہو جاؤں۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو حضور نے پھر انہیں کہلوا بھیجا کہ ثابت تیرے لیے یہ آیت نہیں ہے، تجھے تو جنت کی بشارت ہے۔ اور ان بدوؤں کا حال بھی یہ لکھا ہے روایتوں میں کہ اس کے بعد جب وہ حضور کی بارگاہ میں آنے کی کوشش کرتے تھے، حضور کے دروازے پہ پہنچ کے ناخون سے کھٹکھٹاتے تھے، کبھی آواز نہیں دیتے تھے۔ آپ نے کہا دین سے خارج ہو جانا۔ جی مجاز صاحب، آج تو لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ذرا ذرا سی ایسی چیزیں ہیں، ایسے اعمال ہیں جو انتہائی درجے کی نزاکت رکھتے ہیں اور انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ احساس کیوں نہیں ہے؟ کیا دینی تعلیمات کی کمی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث دونوں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں، پھر مسلمان کیوں غفلت کا شکار ہیں؟ کیوں انہیں احساس نہیں ہوتا کہ دین سے خارج ہو جانا ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے؟ یہ تو ایمان کے اوپر ضرب لگتی ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں ہمیں پھر بار بار جو میں ہر زیادہ تر پروگراموں میں بات کہتا ہوں کہ ہم قرآن سے اور حدیثوں سے دور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں ہمیں سب یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہماری مغفرت ہوگی۔ ایک بار حضور نے فرمایا کہ اللہ رات کو پہلے آسمان پہ آگے صدائیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ اب اس ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں، اللہ صدائیں لگا کے چلا جاتا ہے،
تو جن لوگوں کو اس کا اندازہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کلمات سچے ہیں اور ایسا ہوتا ہوا، وہ اٹھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ایک اور حدیث میں، مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بے شک اللہ رات کو اپنی رحمت اور مغفرت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے تمام گناہ گاروں کی توبہ قبول کر لے، اور دن میں پھر اپنی رحمت اور مغفرت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے تمام گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کر لے۔ لیکن ایمان بالآخرہ وہ تو کمزور ہو چکا ہے مجاز صاحب، دین تو ہمیں وراثت میں ملا ہے، جی مذہب اسلام تو ہمیں وراثت میں ملا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایمان میں داخل ہیں اور بخشائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، ان کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن اس دن کی سنگینی کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں جس دن کسی کے، جیسے آپ نے کہا، نامہ اعمال جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیے جائیں گے، انسان کے پورے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ سب گواہی دیں گے، اچھے کام ہوں گے تو بھی، اصل میں یہ سب وہی وجہ ہے کہ جو بنی اسرائیل میں آ گئی تھی نا، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور ہم تو ایسے ہی بخشے جائیں گے۔ ہمیں یہ جھنجھنا دے دیا کہ اصل میں کچھ یہ سازش کے تحت ہوئی ہے بات کہ ہم چاہے کوئی کتنے ہی بڑے گناہ کرتے ہوں، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے، شفاعت کر دیں گے۔ شفاعت تو حضور کی بالکل حق ہے، لیکن آپ یہ ایک بات، میرا جملہ یاد رکھنا کہ تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، وہ سب اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کسی زانی کی یا کسی قاتل کی یا کسی جواری کی، کسی شرابی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں۔ یہ کنفرم ہے بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے تھے، تو وہ اللہ کے سامنے حق بات ہی بیان کریں گے، کیونکہ اللہ سچا ہے، اسے سچوں کی بات وہ لگتی ہے۔ حضور نے یہ تو فرمایا ہے کہ میرے اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے، یہ فرماتے تھے اکثر حضور، کہ میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000، صرف 70,000، ہاں، اور مزید آگے فرمایا، اور ان ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے بنا حساب بنا عذاب کے، اور فرمایا وہ کیسے مجاز؟ میں بتاؤں گا آگے، اس کا پہلے حدیث پوری کر لوں، اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ اللہ کی شان رحیمی یہ بھی ہوگی کہ اس کے بعد بھی 3 گروہ بڑے بڑے اللہ رب العزت جو ہے وہ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں بھیجے گا، لیکن ان کی شرائط ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ لوگوں دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ دیکھیے یہاں جنت کی چوڑائی بتائی گئی ہے، عرض جو ہے کسی بھی چیز کا بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کی لمبائی بہت ہوتی ہے، لمبائی نہیں بتائی گئی، لمبائی کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا، لیکن دوڑنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ زندگی اتنی چھوٹی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وقت سے پہلے موت آ جائے، کہ ابھی تمہارا معاملہ بھی کلیئر ہی نہ ہوا ہو، ایسا نہ ہو کوئی حادثہ، کوئی اور مجبوری تمہیں روک دے۔ تو وہاں اللہ نے آگے اس آیت میں کہا کہ اللہ کے فضل پہ نظر رکھو، مطلب جنت جو ہے یا مغفرت جو ہے وہ اعمال سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل پہ ہے۔ ہماری اللہ کے فضل سے نظر ہٹ گئی، ہم اپنی نمازوں کو، اپنی روزوں کو، اپنی اعمال کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بخشوا دیں گے، ان سے انٹری نہیں ملے گی، انٹری اللہ کے فضل سے ملے گی، ان سے درجے بلند ہوں گے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، لوگ بھروسہ کیے ہوئے اپنی 5 نمازوں پہ، 30 روزوں پہ، اپنی سچائی پہ۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بار یہ بات کہی کہ لوگوں اللہ کے فضل سے تمہیں جنت ملے گی، تو ایک صحابی نے جسارت کر کے پوچھ لیا کہ حضور آپ کو بھی؟ کہ ہاں مجھے بھی۔ اب آپ دیکھیے جو کائنات کا سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم ہستی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے فضل سے جنت میں داخلہ ملے گا، تو ہماری تو ہستی کیا ہے؟ تو اگر ہماری نظر اللہ کے فضل پہ رہے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فضل پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ کا فضل پانے کے لیے سب سے بہترین چیز تو اللہ کا کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی پیروی، حد درجے کی ان کی محبت، ان کے مشن کی نصرت، ان کی مطلب ہر حال میں جس چیز پہ انہوں نے ہمیں کرنے کو کہا ہے اسے کرنا، جس چیز سے رکنے کو کہا ہے اس سے رکنا، یہ ہے فضل کی۔ کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ اپنے رسول کے لیے اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مطلب اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر آپ اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، دیکھیے آپ صحابہ کرام کے بارے میں آپ شروع میں کچھ کہہ رہی تھی، اس ٹائم میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ انہیں صحابہ بنایا کس چیز نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے۔ تو وہ صحبت آج بھی موجود ہے، 63 سالہ زندگی کتابوں میں، حدیثوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ساری موجود ہے۔ کتابوں سے تو دور ہو گئے، مجالس موجود نہیں ہے، رہنمائی کا فقدان ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اگر تلاش کرے آدمی تو آج بھی سب کچھ ملتا ہے۔ ہم اصل میں الجھ گئے دنیا میں، ہمیں یہ دنیا جو ہے، میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ یہ ہمیں 60-70 سال کی زندگی جو ہے یہ تو امتحان کے لیے دی گئی تھی، ہم اسی میں الجھ کے رہ گئے، اسے اصل زندگی سمجھ لیا، یہ ہے خسارہ۔ اصل میں بات یہ ہے اگر ابھی بھی سارے لوگ ختم نہیں ہوئے، دنیا میں اچھے لوگ بھی، اچھی کتابیں، اچھی مجلسیں ہیں،
اگر ہم اتنا ٹائم نہیں رکھتے کہ ہم اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ سکیں تو سوچ بھی تو اپنی اچھی رکھیں. ان کی باتیں، ان کی کتابیں، ان کے معاملات ہمارے بستروں میں ہم پڑھ سکتے ہیں. ایسی بات نہیں. کہتے ہیں دل میں رب رہتا ہے، دل میں اللہ رہتا ہے. اللہ سے محبت کے لیے اس مسکن کو صاف کرنا، پاک کرنا، آئینے کی طرح چمکانا کتنا ضروری ہے. جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے مجاز صاحب، اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کریں گے، ان کے گناہوں کو یا ان کے تقصیر کو معاف نہیں کریں گے، ان کے لیے دل میں جگہ نہیں بنائیں گے، تو جب تک دل صاف نہیں ہوگا، اللہ کے بندوں سے ہمارے رابطے استوار نہیں ہوں گے، تب تک تو اللہ تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے. بالکل مشکل ہے. یہ تو بہت ہی بڑھیا بات آپ نے کہی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آپ رسول تک نہیں پہنچ سکتے، اور بنا رسول اللہ کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ پیڑی ہیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، راتوں میں تڑپتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹارگٹ کر کر کے دعائیں کرتے تھے لوگوں کے لیے. وہ سب سے پہلے سب سے بڑا مقصود. اگر آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، اور جہاں حضور کا فیض ملا وہاں اللہ مل گیا. تو رسول پاک کے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی سیرت کو نمونہ بنا کر عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. لیکن اس کے لیے آپ کے کہنے اور کرنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہ دکھائیں جو ہم نہیں ہیں. اللہ اس بات سے غصہ ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے غضب کے انداز میں 2-3 جگہ یہ بات کی ہے. وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں. ہم نے اپنے حلیے بنا لیے، اپنے معاملات جو ہیں اندر سے ہمارے گندے ہیں. اور حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو یہ بات کہتے تھے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم جیسے قبروں پہ سفیدی پوت دی جاتی ہے اور ان کے اندر سڑی ہوئی ہڈیاں گلی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں. تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے حلیے صحیح کر لیے، اندر تمہارے سب یہ سڑی ہوئی ہڈیاں بھری ہوئی ہیں. وہی حال آج ہمارا ہے. اصل میں ہمیں یہ چاہیے کہ یا تو ہم وہ دکھائیں لوگوں کو جو ہم ہیں، یا وہ جیسے ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو اپنے آپ کو، یا ویسے بن جائیں. تب ہمارا کام بنے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے اور کرنے میں کوئی فرق نہیں تھا. آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اٹھا کے دیکھ لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا ہے اتنا کر کے دکھایا ہے. ہمارا معاملہ ہے ہم صرف کہہ رہے ہیں. آج ہمیں دین بتایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا. حضور بتاتے بھی تھے، دکھاتے بھی تھے. ہم اسی چیز کو فراموش کر بیٹھے ہیں. جیسے سورہ اسر میں کہا گیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو یہ چیز ہم نے چھوڑ دی ہے. اب ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ گمراہی بھی ہمارا مقدر ہے، ذلت بھی ہمارا مقدر ہے. بے شک. جو میں آیا تھا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں جنت کی طرف دوڑ لگانے کی، مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم ہے. دوڑ سے مراد آپ یہ دیکھو نا، آپ کی کوئی فلائٹ نکل رہی ہے، کوئی ٹرین نکل رہی ہے، آپ کیسے ارینج کرتے ہو؟ آپ کوئی کار بھی بک کراؤ گے، آپ سامان بھی جلدی جلدی رکھو گے، بھاگو گے، ٹکٹ بھی لو گے، دوڑو گے کہ کہیں ٹرین نہ نکل جائے. اصل میں ہمیں وہ ڈر کہ ہماری ٹرین نہ نکل جائے. بالکل، یہ خوف ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ کالرز جو ہے وہ چھوڑ کر ہمیں چلے جائیں. جلدی سے ان سے بات کر لیتے ہیں. درخشاں صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، ہماری بچی 20 سال کی ہے، رات بھر سوتی نہیں، شادی ہونے والی ہے، اثرات ہے، ٹینشن ہے، اللہ کو معلوم کیوں ایسا سکاتی بڑبڑ کرتی دن بھر. بہت پریشان ہے صبح بازی. ہم اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے اور شادی کو انشاءاللہ بخیر و خوبی انجام دے. تھوڑا سا انتظار. سمرین، آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم، میری امی کے نا ٹانگ میں بہت تکلیف ہے. وہ ان کا ہپ جوائنٹ جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. اچھا. ان کی ٹانگ بھی چھوٹی ہو چکی ہے اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں تو وہ آپریشن کی کہتے کولا چینج ہوگا. اور ویسے یونانی وغیرہ کو دکھاتے وہ کہتے ہیں نس بلاک ہو گئی ہے. عمر کتنی؟ عمر کتنی ہے آپ کی والدہ کی؟ 40 سال. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار کیونکہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد یہ پھر آپ سب کا استقبال ہے. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ درخشاں صاحبہ کا ہے. بچی کی شادی ہونے والی ہے لیکن نہ جانے وہ کس پریشانی کا شکار ہے کہ بڑبڑاتی رہتی ہے اور رات بھر اسے نیند نہیں آتی. ہاں، اس کے لیے اصل میں جو بہت زیادہ ایسے گھر ہوتے ہیں نا جہاں بچی جو ہیں بہت زیادہ شریف اور پردے میں رہتی ہیں، وہ شادی سے گھبراتی ہیں. کچھ بچیوں کو میں نے دیکھا، میرے پاس کیس اس طرح کے آتے رہتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنی بچی کو یہ بات سمجھائیں، اور وہ بچی اگر سن رہی ہو تو میری بیٹی ہے، وہ سمجھے میری بات کو کہ حضور نے فرمایا کہ جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی شادی حضور نے کی ہے. حضور نے خود 11 شادیاں کی ہیں. تو شادی کرنا سنت ہے. ہم جتنی بھی بچیاں ہیں وہ حضور کی بیٹیوں سے زیادہ تھوڑی ہیں. آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہیں، ان کی بیٹیوں کی سنت پہ ہیں. تو اس لیے اور یہ بھی غم نہ کریں کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی. بالکل کسی قسم کا ڈپریشن اپنے دماغ میں نہ رکھیں.
آپ حضور کی سنت پہ ہیں, ہمیں زندگی حضور کی سنت پہ چلنے کے لیے دی گئی ہے. دوسرے انہیں گھبراہٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے 1 آملے کا مربع رات کو اسے دینا شروع کر دیں, 5 منقع, اور 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, اور چلتے پھرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور ان کی مدر کو یہ چاہیے جب تک اس کی شادی ہے 40 دن کم سے کم سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 11 بار درود آگے پیچھے, 41 بار یہ آیتیں پڑھ کے پانی دم کر کے 40 دن اسے پلائیں بچی کو. 3-4